الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتركوا الحبشة ما تركوكم فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا بالسويقتين من الحبشة. رواه أبو داود. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم. رواه ابو داود والنسائی. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ارشاد فرمایا: اترکوا الحبشۃ ما ترکوکم، حبشہ والوں کو چھوڑے رکھو جب تک کہ وہ تم کو نہ چھوڑ دیں، جب تک وہ تم کو چھوڑے رکھے، حبشہ والوں کو چھوڑے رکھو جب تک وہ تم کو چھوڑے رکھے۔ فإنه لا يستخرج كنز الكعبة، کیونکہ کعبہ کے خزانے کو نہیں نکالیں گے مگر حبشیوں میں سے ایک چپٹی پنڈی والا آدمی۔ حبشہ چونکہ جزیرۃ العرب سے کافی دور اور درمیان میں بہت سے جنگلوں بیابان حائل تھے اس زمانے کے اندر جغرافیائی اعتبار سے، اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ اس میں پڑھنا اپنے آپ کو مشقت کے اندر ڈالنا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو منع کیا کہ حبشہ والوں پر حملہ کرنے میں اقدام نہیں کرنا ہے۔ بیچ میں چونکہ بہت ساری مشکل وادیاں ہیں، اس لیے اپنے آپ کو ان مشکلات میں نہ ڈالا جائے۔ جب تک وہ تم سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں، تم کو چھوڑے رکھیں، تم بھی ان کو چھوڑے رکھو۔ ہاں، جب وہ تم کو چھیڑیں گے پھر اب تم کو ان سے قتال کرنا ہوگا۔ پھر آگے پیشین گوئی بیان فرمائی کہ حبشیوں میں سے ہی ایک آدمی چپٹی پنڈی والا، جو سویقتین، سویقہ کے معنی چھوٹی اور چپٹی ہوئی پنڈی۔ عام طور سے حبشی لوگوں کی خلقت اور ان کی بناوٹ ایسی ہی ہوتی ہے کہ ان کے پنڈلیوں کے اندر پتلا پن ہوتا ہے، چپٹی ہوئی اور چھوٹی ہوتی ہے۔ اسی کو فرمایا ہے کہ حبشیوں میں سے ایک آدمی خانہ کعبہ کے خزانے کو نکالے گا۔ جب وہ خانہ کعبہ کو خزانے کو نکالنے آئے گا، ظاہر ہے کہ اب وہ اس کی طرف سے اقدام پایا گیا، پہل پائی گئی، تو اب اس کے جواب میں اس سے مقابلہ اور مقابلہ کیا جائے گا۔ جب تک وہ تمہارے شاعر سے اور تمہارے معابد و مراکز سے چھیڑ چھاڑ نہ کرے، تم بھی خاموش بیٹھے رہو، ان سے اعراض نہ کرو۔ جب کعبہ کے خزانے کو چھیڑنے کی کوشش کریں گے، اس وقت تم کو اجازت ہے، بلکہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ دینی مراکز اور شاعر کی حفاظت کے لیے اب جد و جہد کرو، اب ان سے مقابلہ کرو۔ اترکوا الحبشۃ ما ترکوکم، حبشیوں کو چھوڑے رکھو جب تک وہ تم کو چھوڑے رکھے، کیونکہ کعبہ کا خزانہ نہیں نکالے گا مگر حبشیوں میں سے ایک چھوٹی اور چپٹی پنڈی والا آدمی۔ کعبہ کا خزانہ کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ اس زمانے کے اندر جو نظر و نیاز کا لوگ کعبہ کے پاس لا کر جمع کرتے تھے، اور کعبے کا خادم جس کو اپنے پاس جمع کرتا تھا، پھر وہی مال اس سے مراد ہے، وہی کعبے کا خزانہ ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیت اللہ کے نیچے کچھ خزانے مدفون ہیں، دفن کیے گئے ہیں، اس کو نکالنے کی بات ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ حبشی آدمی کب حملہ کرے گا، خانہ کعبہ کو ویران کرے گا، ڈھائے گا، وہ خزانہ نکالے گا، یہ قرب قیامت میں ہوگا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی قیامت سے انتہائی قریبی کا ہوگا۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا ہے قیامت کے بالکل قریب ہوگا، ممکن ہے کہ کسی بھی وقت ہو، بہرحال یہ واقعہ ابھی پیش نہیں آیا ہے، قرب قیامت کے اندر یہ پیش آئے گا۔ اب اس وقت حبشی لوگ جب ہمارے دینی مرکز بیت اللہ سے چھیڑ چھاڑ کریں گے اور اس کو ڈھانے کی کوشش کریں گے، تو اب ان سے مقابلہ کیا جائے گا۔
اب یہاں محدثین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر قرآن کو حرمن آمنہ کہا گیا ہے، امن سکون والا حرم، وہاں صرف امن ہی امن ہے، تو پھر وہاں حملہ کیسے ہوگا، وہاں کا امن غارت کیسے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے پتہ چل رہا ہے کہ امن غارت ہوگا، لیکن آیت کہہ رہی ہے کہ وہ امن و سکون والی جگہ ہے، وہ ایسا محترم گھر ہے جہاں سراپا امن ہی امن ہے۔ اس کا جواب محدثین نے دیا ہے کہ آیت نے جو اس کو امن والا گھر اور علاقہ کہا ہے وہ عام حالات کے اعتبار سے کہا ہے، اور جزوی ایک وقت اگر کسی وقت کوئی خال کسی وقت میں اس کا امن پامان ہو جائے تو یہ اس کے عمومی امن والی جگہ ہونے کے خلاف نہیں ہے، جیسا کہ تاریخ شاہد ہے کہ حجاج بن یوسف نے بھی حرم کی حرمت اور امن کو پامال کیا تھا، یزید کے زمانے کے اندر پامال کیا گیا، تو ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ قرب قیامت کے اندر پھر ایک بار، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے مدتوں بعد جب اب پھر لوگ بدلنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اب روئے زمین پر کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا، تو اب قیامت کے قائم ہونے سے پہلے پہلا واقعہ ہوگا جب کہ اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہا، اب دنیا باقی نہیں رکھنی ہے تو پھر کعبہ کو دنیا میں باقی رکھ کر کیا ہوگا؟ اس لیے اس طرح اس کا آغاز ہوگا کہ حبشی لوگ پہلے کعبہ کو اپنے ہاتھوں ویران کریں گے اور پھر اس کے بعد قیامت برپا کی جائے گی۔ وعن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوا الحبشۃ ما ودعوا، وہی مضمون ہے، حبشیوں کو چھوڑے رکھو جب تک وہ تمہیں چھوڑے رکھیں، جب تک وہ تم سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں تم بھی ان کی طرف اقدام مت کرو، پہل مت کرو۔ وَاتْرُكُوا التُّرْكَ مَا تَرَكُوا، اور ترکیوں کو بھی چھوڑے رکھو جب تک وہ تم کو چھوڑے رکھیں۔ اس زمانے کے اندر وہ لوگ تھے ترکی جو ظاہر ہے کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہا جب تک وہ بھی دور علاقہ تھا جزیرۃ العرب سے کافی دور، تو اس لیے فرمایا کہ ان کو بھی ان کے حال پر چھوڑو رکھو، اقدام نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ تم کو تمہارے اوپر اقدام نہ کرے۔ وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقاتلكم قوم صغار الأعين يعني الترك، قال تسوقونهم 3 مرات حتى تلحقوهم بجزيرة العرب، فأما في السياقة الأولى فينجو من هرب منهم، وأما في الثانية فينجو بعض ويهلك بعض، وأما في الثالثة فيصطلمون أو كما قال، رواہ ابو داؤد۔ حضرت بریدہ بن الحصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث کے اندر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے قتال کریں گے وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے ہیں، چھوٹی آنکھوں والی ایک قوم تم سے قتال کرے گی، جنگ کرے گی، یعنی الترکا، یعنی ترکی لوگ جو عام ترکی نہیں، اس زمانے کے اندر تو عمومی طور پر مسلمان ہیں، جو منگول تھے پچھلے زمانوں کے اندر، جو دشمن اسلام تھے، وہی انہی کے اوپر یہ حلیہ سازی کا آتا ہے، چھوٹی اور ناڈی آنکھ والے۔ فرمایا کہ تم سے یہ لوگ قتال کریں گے، تسوقونہم 3 مرات، اے مسلمانوں تم ان کو 3 مرتبہ دھکا دو گے، 3 مرتبہ متقاتلہ ہوگا، ان سے قتال ہوگا، اور 3 مرتبہ تم ان کو شکست دو گے، تم ان کو ڈھکیلو گے، حتیٰ تلحقوہم بجزیرۃ العرب، اور تم ان کو اتنا ڈھکیلو گے کہ یہاں تک کہ تم ان کو جزیرۃ العرب کے قریب کر دو گے، اس کی سرحد پر پہنچا دو گے۔ ایسا زبردست مقاتلہ ہوگا اور وہ تم سے ایسا بھاگیں گے کہ جزیرۃ العرب کے قریب تک پہنچ جائیں گے، جو کہ بہت لمبی مسافت کا علاقہ ہے۔ فاما فی السیاقۃ الاولی، کہہ رہے کہ بہرحال پہلی مرتبہ ڈھکیلنے میں، جب پہلی بار جنگ ہوگی منگولوں سے، ترکوں سے، اور تم ان کو ڈھکیلو گے، فینجو من ہرب منہم، تو جو ان میں سے بھاگے گا وہ بچ جائے گا، کچھ تو مارے جائیں گے تمہارے ہاتھ، لیکن جو ان میں سے بھاگ جائیں گے اور جزیرۃ العرب پہ جا کر پناہ لیں گے وہ نجات پا جائیں گے۔ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَيَنجُو بَعْضٌ وَيَهْلِكُ بَعْضٌ، اور بہرحال دوسری مرتبہ میں جب
दूसरी मरतबा क़िताल होगा और तुम लोग तुर्कों को ढकेलोगे, तुर्कियों को भगाओगे और जज़ीरतुल अरब तक उनको खदेड़ कर पहुँचाओगे, तो दूसरी मरतबा में कुछ लोग निजात पाएंगे और कुछ लोग हलाक हो जाएंगे। दूसरी मरतबा में हलाक होने वालों की तादाद भी ज़्यादा होगी और निजात पाने वाले लोग भी कुछ होंगे। व अम्मा फ़िस्सालिसा, और बहरहाल तीसरी मरतबा में फ़युस्तलम, तो वो जड़ से ख़त्म कर दिए जाएंगे। तीसरी मरतबा जब मुसलमान तुर्कों से क़िताल करेंगे और जब उनको ढकेलेंगे, झिझोड़ेंगे, तो उस खदेड़ेंगे, तो कह रहे हैं कि इस मरतबा में मुकम्मल ऐसा शिकस्त दिखाएंगे कि उनका वजूद ख़त्म हो जाएगा, सब के सब फना हो जाएंगे, मार दिए जाएंगे। अब कमा क़ाल, रावी ने ये एहतियात का जुमला नकल किया है, हदीस का बयान करने में ये जुमला नकल किया था आखिर में, औ कमा क़ाल या औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एहतियाती जुमला है, हदीस के आदाब में से है कि आदमी जब बयान करे तो आखिर में ये बात कहे। यहाँ सहाबी हज़रत बुरैदा इब्न हुसैब को या उनके शागिर्द को अल्फाज मुकम्मल तौर पर शायद याद नहीं थे, कुछ शुबा था, तो हदीस बयान करके फ़ौरन एहतियातन औ कमा क़ाल कह दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज बयान ही यही हैं या इसी के करीब करीब है। अल्फाज में कुछ हेर फेर हो सकता है लेकिन मज़मून मुकम्मल यही है। तो एहतियात के तौर पर ये जुमला कहा जाता है और आज भी कहा जाता है, ये आदाब में से है। तो यही बात यहाँ बुरैदा इब्न हुसैब रज़ियल्लाहु अन्हु ने हदीस बयान करके आखिर में कहा औ कमा क़ाल, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मज़मून इसी लफ्ज़ के साथ बयान फरमाया है या इसी के करीब करीब अल्फाज में बयान फरमाया है। लेकिन बहरहाल मतलब और मफ़हूम और खुलासा यही है कि क़यामत के कायम होने से पहले पहले दौर और वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमान का तुर्कों से मुकाबला 3 मरतबा होगा और तीनों मरतबा में मुसलमान तुर्कों को खदेड़ेंगे। पहली मरतबा में ज़्यादातर भाग कर निजात पा जाएंगे और दूसरी मरतबा में बराबर सराबर होंगे, निजात भी पाएंगे कुछ भाग कर और हलाक भी होंगे बड़ी तादाद में। और तीसरी मरतबा जब मुकाबला होगा और मुसलमान खदेड़ेंगे तो इस वक्त तुर्क लोग मुकम्मल तौर पर सफ़े हस्ती से मिटा दिए जाएंगे, उनका वजूद ख़त्म हो जाएगा। ये क़यामत से पहले पहले ये वाक़यात पेश आएंगे। तुर्कों के ये वाक़यात इससे पहले पेश आ चुके, हो सकता है कि इन 3 मरतबा में वो भी शामिल हो जो पहले पेश आए और फिर खिलाफत उस्मानिया का क़याम हुआ था, और बाद में भी हो सकता है कि अभी पेश आने वाले हों, जैसा कि और भी हदीस से फसह मुस्तुनिया वगैरह वाली हदीस से पता चलता है कि अभी तुर्की के अंदर तुर्कों से और तुर्क के अंदर जो इस्लाम मुखालिफ हैं, जिनको किसी ज़माने में मंगोल कहा गया, उन लोगों से अभी भी बहरहाल हालात और हदीस के इशारात ये बतला रहे हैं कि मुकाबला मुसलमानों का होना है। तो बहरहाल 3 मरतबा तो होना है, चाहे साबिका मिलाकर हो चाहे आइंदा हो, लेकिन अंजाम तीसरी मरतबा में ही होना है कि मुसलमान मुकम्मल तौर पर गालिब और फतहयाब होंगे और दुश्मन इस्लाम ये बहरहाल सफ़े हस्ती से मिटेंगे, वजूद उनका ख़त्म होगा। अल्लाह ताला हम सबको इन फितनों से बचने की और उसकी मुनासिब तदबीर और तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इन हालात के अंदर जो हमारे मुल्क के अंदर भी हालात चल रहे हैं, जुमा के अंदर बयानात में बारहा कहा जा रहा है, हम सब लोगों को बहुत अपने दीनी शिआरात के बारे के अंदर बहुत ज़्यादा मुतनब्बा हो जाने की